سوری اور ہمارے دیگر ایم این ایس ہمارے ساتھ تھے. ہم نے اسپیکر صاحب کے سامنے اپنا موقف رکھا. ہم نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آلریڈی قاسم خان سوری جب اسپیکر تھے تو انہوں نے ایک پروسیس مکمل کیا تھا. انہوں نے تمام جو اس کی رولز ہیں اس کے مطابق ایک پروسیس مکمل کر چکے تھے, اس کو سائن کر چکے تھے. اس کے باوجود اسپیکر صاحب نے جو ہے نا وہ روکے رکھے جو کہ غیر قانونی ہے, کیونکہ ایکس اسپیکر نے جو پروسیس مکمل کر کے قانون کے مطابق کر کے وہ منظور کروائے تھے, تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی نوٹیفیکیشن نکالے جائے, کیونکہ وہ اسپیکر تھا, اس نے جو فیصلہ کیا قانون کے مطابق کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی. اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا سارے ممبر آئیں گے, وہ جو ہینڈ ریٹنگ ہمیں دیں گے, ہم تسلی کریں گے. تو ہم نے اس سے پوچھا اسپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے 11 ایم این ایز یہ جو آپ لوگوں نے ڈی نوٹیفائی کی تھی, کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ریٹن میں دیا تھا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا ان کے خیال میں وہ کمزور حلقے تھے, اور ان حلقوں میں انہوں نے الیکشن کروائے. اس میں بھی ان کو پشیمانی اٹھانی پڑی, اس کو بھی اس میں شرمندگی اٹھانی پڑی کہ جو حلقے سمجھتے تھے کہ کمزور حلقے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے نا باعث ہے. وہ باعث اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میرے سامنے جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ پہ دے دے, اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر 11 لوگوں کی ریزگنیشن منظور کرواتے ہیں. جو سبرو صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کسی ایم این اے کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم تمام لوگ, شامود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے, اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا, اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی, اور انہوں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا منظور ہوتی ہے. جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ فارغ ہوں گے. ان کے پاس جو ہے نا اس وقت انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی ان کے پاس اسمبلی میں اس وقت مینڈیٹ ہے, کیونکہ 127 ایم این اے اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں. اور دوسری یہ کہ عوام میں بھی ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک نہیں چلایا جا رہا. ملک کی جو اس وقت حالت ہے, معاشی حالت کو دیکھیں کہ روزانہ جو ہے نا یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. روزانہ یہ تماشا بن رہا ہے کہ جو ہے نا ملک میں یہ معاشی ایمرجنسی دکھا رہے ہیں. تو اور اس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہے, اور اس وقت جو ڈالر کی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ایک انسرٹنیٹی ہے. انسرٹنیٹی جو کب ختم ہوگی؟ جب نئی لیڈرشپ آئے گی, جب آپ عوام سے مینڈیٹ لیں گے, جب فوری الیکشن ہوگی. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. تو ہم سادہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں حکومت دیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام سے رجوع کریں, عوام جو فیصلہ کرے اس کو جو ہے نا اس کو احترام دیا جائے. عوام سے پوچھا جائے کون اس کی اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں. تو نمبر 1 ہم نے اس کے سامنے سب کچھ رکھے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کیسی حکومت ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوئے, جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری ملک ہے؟ کیا اس ملک میں قانون کی کوئی حکمرانی ہے؟ نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے, نہ آئین کے اوپر کوئی چل رہا ہے, نہ اخلاقیات, نہ انسانی حقوق. سب کو انہوں نے پامال کر دیا جو اعظم سواتی جیسے بزرگ شخصیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائیں, عوام سے مینڈیٹ لیں, اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی. سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی
اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی، اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب میں نے 170